والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے. مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو رحم کر دیا ذرا نہ اکنا ہے. نا فرمانیاں تیریاں اسی کر دے پر تو رحمت دی نظری تکنا ہے. اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے تو بخش دا بول نہ تھکنا ہے. سامعین حضرات، بہت زیادہ مسرت اور خوشی دی بات ہے کہ میرے انتہائی محترم بھائی استاد الحفاظ استاد القرآ حضرت قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حفظہ اللہ نے اور انہاں دی اہلیہ نے ایک بچے نے قرآن پاک جڑا ہے وہ مکمل کیتا ہے. بڑی ہی سعادت دی بات ہے. میں مبارکباد پیش کراں گا اور دعا گو ہاں کہ جو یہ دین دا کم کر رہے نے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے انہاں واسطے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے. آمین. اور قاری طلحہ صاحب نے بڑی باکمال تلاوت کی تھی. دیکھو نا ایک گھر دے اندر ہی ماشاءاللہ 3 حافظ نے. تو اللہ دا ایک کرم نہیں، وہ دی رحمت نہیں، وہ دا فضل نہیں تے اور کی. ہاں جی ماشاءاللہ یہ لڑی انشاءاللہ قیامت تک چلے گی. اصل چیز ہے ہی. قاری صاحب دے 10 دن 4 بیٹے ہی حافظ قرآن نے ماشاءاللہ. وہ بڑی سعادت دی بات ہے، بہت بڑی. یقیناً اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آج رات 23ویں ہے اور اس رات نو تاک رات کیا جاتا ہے. 5 تاک راتاں نے اج دوسری ہے، 3 باقی رہ گئی ہیں. اگوں پتہ نہیں زندگی دے اندر اللہ تھانوں سارے نو دوبارہ رمضان نو پان دی توفیق عطا فرمائے. رمضان بابرکت مہینہ اور پھر رمضان دے اندر اعمال دا کرنا یہ رحمان دی طرفوں VVIP پروٹوکول ہے کہ ایک نیکی کر دے ہو 70 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے. اگر انسان دے اندر
للہیت تقوی زیادہ آ جائے تو پھر 700 تک بھی وہ نیکی پہنچ جاتی ہے، 700 گنا تک ودا دیتی جاتی۔ اور پھر اگلی ایک اور مبارک منو یاد آئی، قاری صاحب کل ماشاءاللہ عمرے تے جا رہے ہیں، یہ اس تو وڈی سعادت ویکھو نا۔ اللہ تعالیٰ تھانوں بھی سارے نو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ ایک حدیث اور سن لو پھر میں ان بار نو چلانا۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد کی طرف آیا آلریڈی نماز پڑھنے واسطے تے آنا ہی وہ تو اسی آنے ہیں، وہ دا سواب الگ ہے۔ تراویاں پڑھنے واسطے آئے یہ دا سواب الگ ہے، لیکن بندہ ذہن بنا کے آتا ہے بھی آج چلو پسروری صاحب آ رہے ہیں، آج تقریر بھی سننی ہے، واز بھی سننا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان یتعلم خیرا، خیر دی گل سیکھن واسطے آیا ہے، او یعلمہ یا خیر دی گل سکھان آیا ہے۔ سیکھن واسطے بھی آیا، سکھان واسطے بھی آیا۔ کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ، اللہ یہ سیکھن سکھان والیاں مقبول مبرور حج دا ثواب عطا کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے۔ یعنی حج کرنا بڑا مشکل ترین کام ہے۔ ہوں تو حج دے بھی انہاں گریڈ بنا دیتے ہیں، اے بی سی ڈی، اے دے انے پیسے نے، بی دے انے نے، سی دے انے نے، ڈی دے انے نے۔ بول ماڑا بندہ دے حج بھی نہیں کر سکتا، لیکن پیسے لا کے اسی اتھے جانے ہاں، سفر دیاں سہولتاں برداشت کرنے ہاں، پھر میدان عرفات چ حاجی پہنچتے ہیں، پھر آسمان تو آواز آتی ہے کہ میں تیرا حاجیہ حج قبول کر لیا اور تینوں گناہاں چوں میں پاک کر دیتا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں تو اج پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح اگر اسی اتنے خیر دی گل سننے ہاں سنانے ہاں تو انشاءاللہ سانوں بھی اللہ ایک مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ تو میں بات کر رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، قرآن دا تے رمضان دا، تقوی دا تے رمضان دا، استغفار دا تے تاک راتاں دا آپس گہرا تعلق ہے۔ یہ تاک راتاں دے وچوں اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر تلاش نہ کر سکیا، جن نے نہ پائی اور وہ دے ثواب نو حاصل نہ کیتا، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے محبوب جی اگر میں لیلۃ القدر نو پالاں تے کی رب کو منگا؟ فرمایا عائشہ دعا کریا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ عائشہ یہ دعا کثرت نہ پڑھیا کر۔ تو لہذا لیلۃ القدر دا تے معافی دا آپس بڑا گہرا تعلق۔ یقیناً گناہ ہو جاندے نے، کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ دنیا دے اندر ہر بنی آدم گناہگار ہے، لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے؟ جڑا گناہ کردا ہے تے توبہ کردا ہے۔ سب تو بہترین گناہگار اللہ دے نبی نے انہوں کیا۔ اور دوجی حدیث ہوندی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والا توبہ کرنے والا اس طرح جویں انہیں زندگی کدی گناہ کیتا ہی کو نہیں۔ تو گناہ ہو جاندے کوئی بڑی گل نہیں، لیکن گناہ کرنا بڑی گل نہیں، اڑنا بڑی گل ہے کہ گناہ کر کے بندہ اڑیا رہے، نہ توبہ کرے نہ استغفار کرے، موت دا تے پتہ کوئی نہیں۔ اور گناہ دا سب تو زیادہ اثر انسان دے دل تے ہوتا ہے، باقی نقصان تے ہے ہی نہیں گناہ دے، دل تے سب تو زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جدو دل تے اثر ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماندے نے نا وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ، گناہ جڑا دل نو مردہ کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو انسان گناہ کردا ہے
ایک سیاہ رنگ دا نقطہ وہ دل تے لگ جاتا ہے. اگر بندہ استغفار توبہ نہ کرے وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل کالا ہو گیا. جدو دل کالا ہو جائے دل مردہ ہو جاتا. جدو دل مردہ ہو جائے بندے دی زندگی مردہ ہو جاتی. دل مردہ ہو گیا ہے, ہن گناہ چنگا لگتا ہے, نیکی چنگی نہیں لگتی, اچھائی چنگی نہیں لگتی, برائی چنگی لگتی, موسیقی چنگی لگتی ہے, قرآن چنگا نہیں لگتا, جھوٹ چنگا لگتا ہے, سچ چنگا نہیں لگتا, توحید چنگی نہیں لگتی, شرک چنگا لگتا ہے, بدعت چنگی لگتی ہے, سنت چنگی نہیں لگتی. دل مردہ ہو گیا. اور پیغمبر علیہ السلام دی حدیث فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. فرمایا دنیا والو الا خبردار, تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے, لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. اگر وہ ٹکڑا فاسد ہے تو پورا جسم ہی فاسد ہے. اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے. وہ ٹکڑا کی ہے؟ فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ, وہ تھوڑا دل ہے. اگر دل ٹھیک 360 جوڑ ٹھیک, پورا جسم ٹھیک, کیونکہ دل ایک محور اور مرکز ہے پورے جسم دا. صحیح مسلم دی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے بڑی کثرت کے نال ایک دعا پڑھی. وہ کیڑی ہے؟ فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. عرشاں والیا میرے دل نو تقوی والا دل بنا دے, اللہ میرے دل نو پاک کر دے, تیرے تو بہتر پاک کرنے والا ہی کوئی نہیں. ہن نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات کسے دا ہے؟ بولو دے صحیح ہے. پیغمبر دے دل نالو پاک دل کائنات کسے دا ہے؟ ہاں, میرے پیغمبر دعا کر رہے نے اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے, میرے دل نو پاک کر دے, تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں. دوسری دعا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. عرشاں والیا میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے. آئیے نفاق بڑا پیڑا پھوڑا ہے, اگر یہ پھوڑا لے کے اسی قبر چ چلے گئے قیامت نو ساڈیاں نمازاں بھی ساڈے کم نہیں آن گیاں, ساڈے حج عمرے بھی کم نہیں آن گے, ساڈیاں تہجداں بھی کم نہیں آن گیاں, اگر تیرے میرے دل دے اندر نفاق ہی نال ٹر گیا. اس واسطے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے, اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے, اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے, اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے. تو جان جیڑیاں خیانت کرن والیاں اکھاں نے. آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام ویکھو دعا کر رہے نے دل نو پاک کرن دی. قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا. اللہ نے قسمہ کنیاں کھا دیا نے. والشمس وضحاہا, منو سورج دی قسم جدو روشنی کردا ہے. والقمر اذا تلاہا, منو چند دی روشنی دی قسم. والنہار اذا جلاہا, منو دن دی چٹیائی دی قسم. واللیل اذا یغشاہا, منو رات دے اندھیرے دی قسم جدو چھا جاندی ہے. والسماء وما بناہا, منو آسمان دیاں بلندیاں دی قسم. والارض وما طحاہا, منو بچھی ہوئی زمین دی قسم. اے 6 قسمہ کھا دیاں تے اگے کی کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بندیا تیرے اندر اللہ نے 2 مادے پیدا کیتے
نے ایک برائی دا ایک اچھائی دا تے اللہ آندے نے قد افلاح من زکاہا رب انیاں قسماں چوکے کہہ رہے نے وہ بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے دل تے جسم نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں چ دب لیا ہے ایک لفظ ہوندا ہے تزکیہ تے ایک تدسیہ تزکیہ دا معنی ہوندا ہے اپنے آپ نو پاک کرنا تدسیہ دا معنی ہوندا ہے کسی چیز نو دبانا جن نے اپنے آپ نو گناہاں چ دب لیا ہے آئیے انسان یہ زندگی قلیل ہے انہوں گناہاں چ دب کے نہ گزار پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جانی ہے دنیا دی زندگی قلیل ہے اگے سفر بڑا طویل ہے او سفر دیاں واٹاں بڑیاں لمیاں نے او سفر جڑا ہے لا محدود ہے میں تے اگلے دن ایک محدثی بات پڑھنا سا پیا کہ اللہ نے امت محمدیہ نو رمضان کیوں دیتا ہے اس واسطے کہ امت محمدیہ دیا عمرہ تھوڑیاں سن تے انہاں نو نیکیاں دی زیادہ ضرورت سی اللہ نے پھر امت محمدیہ نو رمضان جیسی نعمت عطا کر دی تھی ہے لو بھی تسی ہن ایک نیکی کرو تے 70 لہی جاواں گا اور قرآن عام دناں چ پڑھو تے کنیاں نیکیاں ملدیاں نے 10 تے رمضان چ پڑھو 70 یہ ڈبل ٹربل نہیں بول دے نہیں اس واسطے رمضان کے اندر سب تو اعلیٰ جڑی عبادت ہے وہ قرآن پاک ہے قرآن پاک دی تلاوت ہے جڑا اسی نہیں پڑھتے جڑا سانو موبائل نے چھڑا چھڑیا اسی ہن فیس بک تے انگل پھیریے کہ قرآن دیا سطراں تے پھیریے بول دے نہیں پوری پوری رات گزر جاندی ہے ساڈے نوجوان طبقے دی فیس بک ویندے جوانیاں نو تباہ و برباد کر چھڑیے اور میرے بھائی یہ جڑیاں انگلاں پھیرنا نا فیس بک دے انہاں قیامت نو اللہ دی عدالت چ تیرے خلاف گواہی دینی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم فرمایا لوگوں قیامت دا دنوں اے جڑی زبان ہے نا یہ دیتے مور لگ جائے گی تیرے ہاتھ جڑے نے یہی تیرے خلاف گواہیاں دین گے تیرے پیر جڑے نے یہی تیرے خلاف گواہیاں دین گے یہ تیرا جسم ہی تیرے خلاف ہو جائے گا تیری زبان اتھے بول نہیں سکے گی بما کانو یکسبون جو تو دنیا چ کمایا ہے وہی قیامت دے دن تیرے خلاف تیرے ہتھاں نے گواہیاں دینیاں نے اگر انہاں ہتھاں دے پوریاں دے اتے تو اللہ دا ذکر کردا رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا رہے ہیں اے دے اتے اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھدا رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا رہے ہیں درود شریف پڑھدا رہے ہیں یہ جڑے پورے نے تیرے ہتھاں دے قیامت نو تیرے حق دے اندر گواہ بن جان گے لیکن یہ معمولی زندگی نو اسی آخرت دی زندگی دے ترجیح دے چھڑی اسی پتہ کی آنے اے جگ مٹھا دے اگلا کنے ڈٹھا جدو گاہ جاواں گے ویکھی جائے نہیں میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرا ہے جڑے ٹر گئے نے نا انہاں کو اساں جانا ہے انہاں ساڈے کو بولو بولو میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرا ہے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرا ہے ایتھے قبراں دے ٹھیر اچیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرا ہے ایتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے تے گل بڑی با کمال ہے دعا کریا کرو آخری آوے جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ
ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے اے محدود زندگی ہے اینو رب دی بغاوت نہ گزار بلکہ قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر اینا راتاں نو غنیمت سمجھیا کر آئیے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بصرہ دے بہت بڑے شیخ نے بہت بڑے عالم نے حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک حکیم دی دکان تے جاندے نے آندے نے حکیم صاحب بلے جی حکیم سی یار سی وہ دیکھو گئے تے آندے نے یار بڑیاں مجونہ دے دے ہو میرے واسطے بھی کوئی بنائی ہے وہ آندہ ہی تھانو کی بیماری ہے امام حسن بصری نو آندہ تھانو کی بیماری ہے امام صاحب کہنے لگے میری بیماری بھی ہے یار میں نے 10 بنائی ہے کی بیماری کی ہے حل اندک دواء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب کیا تیرے کل کوئی ایسی دعائی ہے جدنا گناہ معاف ہو جان بیمار دلانو شفا مل جائے بول دے وہ بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی انہیں بھی کمال کری انہیں کہا امام صاحب تقوی دیاں جڑاں للو توبہ استغفار دیاں گٹکاں للو عجز و انکساری دیاں جڑاں للو استقامت دا چٹو بنا لو انہاں تیناں چیزاں نو وچ پا کے کٹ لو پھر اللہ دی یاد دی تیزگی بنا لو اس نسخے نو اودے چ پا دیو تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو جدوں نسخہ پک جائے اینو صبر دے پیالے چ پا لو شکر دے پکھے دی چلنا ٹھنڈا کر لو الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے اللہ تھوڑے گناہ معاف کر دے گا بیمار دلانو شفا یاب کر دے گا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے گناہ لوکاں دیاں نظراں چ بندے نو ذلیل کر دیندا ہے یہ پاسے جو کا چھڑدا نہیں وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ اور گناہ چھڑ دے مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا وَخَيْرُ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا آج رہا تیرا نفسے دی نافرمانی کرتا رہے تو پیچھے نہ لگی ایک نفس مارا نہ بندے دے اندر ایک نفس لوامہ ہے ایک نفس مطمئن ہے جڑا یہ بندے نو گناہاں دی دل دل چ دھکیل کے رکھدا ہے یہ نکلن ہی نہیں دیندا سجے کھبے نیکی والے پاسے آن ہی نہیں دیندا حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چوں باہر آئے ادو کی کیا سی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی میرے نفس نے منو برائی دی دعوت دیتی اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہوندی میں نبی یوسف بھی گناہ کولو بچ نہیں آ سکتا اس کا مطلب ہے گناہ کولو اللہ دی رحمت نہ بچیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سانو آپ گناہاں تو بچا کے رکھے گناہاں دی دل دل چو اللہ بچا کے رکھے گناہ بڑی پیڑی مرض تے گناہ دا علاج کیے توبہ ہے گناہ دا علاج کیے استغفار ہے جڑی ایسا کرنی نہیں قرآن نے تو کیا نا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم جس بندے نے توبہ کر لئیے ایمان لیندہ عمل نیک کر لینے توبہ کر لئیے ایمان لیندہ عمل نیک کر لینے ادھر میرا لویکھو اللہ فرماندے نے میں انہوں کی پروٹوکول دینا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اسیو دی زندگی تے گناہاں نیکیاں چ تبدیل کر دینے اور حدیثاں نے تین حدیثاں سن لو کمال دی پہلی حدیث پہلا بندہ گناہ بڑے پنڈا نے گناہاں دیاں آ گیا ایک دن کسی بھلیا چکیا مسیح تے ایویں ہی مسجد دل کر رہا چلو یار مسیح تے چل بہ گیا کسی نکر چ آندا اللہ تینوں پتہ میرے تو ود کے تیرا گناہگار کوئی نہیں لیکن تیرے تو ود کے بخشن ہار کوئی نہیں اللہ جدو رب نو کیا جاندہ ہے نا
اس انداز سے جڑے جٹکے بندے ہوندے نے نا پینڈو جنگلی وہ رب نہ گلاں بڑیاں کردے صحیح گل ایک جنگلی پیا کرے نا وہ کہ پنڈ دا چودھری سی تو وہ ہن طواف کردا ہی پیا آکھے پتہ کی آکھے پیا طواف کردا بیت اللہ دے نظر تے آندا گل سن میں اپنے علاقے دا چودھری ہاں تے میرے دروازے تے اج تک جننے تو بندے بھیجے نے میں کسے نوں خالی نہیں موڑیا تے ہن میں تیرے در تے فقیر بن گیا تو منوں خالی نہیں موڑنا کیسی گل ہے جننے میرے دروازے تے تیرے فقیر آئے جڑے تو بھیجے میں انہاں نوں کدی خالی نہیں موڑیا تے تیرے در تے ہن میں فقیر بن کے آیا ہن مزہ تے نہیں کہ تو منوں خالی واپس موڑ چھڑے واقعہ تا نہیں ساڈی کر منظور دعا مولا اچھی کہہ دیو اللہ جنہیں آئے نہیں 23ویں رات نکے نکے بچے نے میریاں ماما بہنا بیٹیاں نے میرے بزرگ چٹیاں داڑیاں والے جنہ دیاں داڑیاں سفید ہو گئیاں تیرے اسلام دے اندر ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پر ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھاں مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ جنہیں آئے نہیں تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا تینوں خالی ہاتھ پرتاؤں دے نو آؤں دیئے آپ حیا مولا اللہ نے میں خالی موڑا میرے کو میرا بندہ موجے منو حیا ہو دی حیا تو ایویں آنا میری سندا نہیں بابے دی موڑدا نہیں وہ کیڑا بابا ہے جی موڑدا نہیں وہ بابا بھی تے دسنا بابا کیڑا بلاؤ جڑا فٹ پاس تے پیا ہے چرس پی کے جنہیں کو 26 سالاں دا استنجا کیتا دا دی موڑ دے ہی نہیں کتنی گل ایتھوں ہے پیر عبد القادر جیلانی سندا اور ڈائریکٹ ہی سنن ڈیا بغداد چ او فلانی قبر والا سندا ڈائریکٹ سندا ہے تے رب دی واری اوندی ہے او ان ڈائریکٹ سندا ہے کیوں جی ساڈی بابے اگے بابے دی تے جنہیں کیڑی دی سن لئی او تیری نہیں سن سکدا کیڑی نے کدا واسطہ پایا دسو نا نبی سلیمان پیغمبر نہ وڈا وسیلہ کو کائنات چ ہے بولو حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون نا کیڑیاں نہ گل کرن رہی ہے نکیڑیو اپنی رڈا چ داخل ہو جاؤ نبی سلیمان دا لشکر آ گیا جی یہ دا مطلب ہے دنیا دے حکمرانوں تھوڑے نو کیڑی چنگی ہے جنوں اپنی جنس دا خیال ہے تسی تے ایڈے بدھ مذہب ہو تھانوں فلسطینیاں دا خیال ہی کوئی نہیں پورے ملکاں دے حکمران مسلم ممالک تماشا ہی نہیں بنے کیڑا ملک ہے جدے کو اسلحہ نہیں جدے کوئی ایٹم نہیں یہ ایٹم کادے واسطے رکھے ہیں بولتے یہ کادے واسطے رکھے ہیں معصوم بچے خدا دی قسمیں فلسطین دے دیکھے نہیں جاندے قبرستانہ جو جگہ ختم ہو گئی ہن سڑکاں دے کناریاں دے اوتے وہ بچیاں نو دفن کر رہے ہیں کیڑا دل ہے اس انسان دے جسم چو دل نہیں جڑا انہاں دیاں لاشاں نو ویکھ کے تڑفدا نہیں دعا کریا کر اسی بے بس ہاں اللہ اسی دعا ہی کر سکنے ہاں اللہ یہودیت دا ستیہ ناس کر دے اللہ فلسطینیاں دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما اللہ تو میدان بدر چ 9000 فرشتہ اتاریا مدد واسطے تو اج بھی وہی رب ہے تے وہی فرشتے نے وہ فرشتے تو فلسطین چ بھی اتار دیا تیرے کے کوئی مشکل ہے اللہ دے خزانے چ کوئی مشکل نہیں اگر چاہے تے کیڑی دی ہاتھی دی سنڈ تے کیڑی نو لڑا کے تے ہاتھی مار دے اگر وہ چاہے تے ابابیلا نو بھیج کے اپنا کعبہ بچا لے
اج بھی وہی رب اللہ اکبر. تے ہن کیڑی کی آندی ہے بھائی کتاب التفسیر صحیح بخاری جی آندی اللہم انی خلق من خلقک اللہ میں تیری مخلوق وچوں ایک نکی جی مخلوق ہاں. نبی سلیمان تے دے یاراں نوں میਂਹ دی لوڑ پی گئی ہے تے بارش پا چھڑ ہاں بول دے نہیں کون کہہ رہی ہے کیڑی کہہ رہی لیکن انہیں یہ نہیں کیا میری سندا نہیں تے سلیمان دی موڑ دا ہی نہیں وہ بول دے نہیں اور بھائیو کتے تھانوں کیڑی چیز ہے جڑی بہن نہیں دیندی ٹوپیاں والے ہو میری سندا نہیں تے سلیمان دی کیا انہیں کدے کو منگیا سلیمان کو نہیں منگیا کدے کو منگیا اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنیا رب رحمان اگے انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے کہو لا الہ الا اللہ اور بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی اوے بابا پتنیوں منگی دے مویاں تھی کہو لا الہ الا اللہ اچے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں اوے بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہ حال شور زمین وچ جونا کیوں دانے پن کے زمین وچ بونا کیوں تھن چھڈ کے تے پوچھل مشرق دی مت ماری ہوندی ہے نا تھن چھوٹا پوچھل لویں للا تار بولتے نہیں اللہ اللہ تے گل بڑی با کمال ہے موتی لب دے نہیں بیا بان وچوں مچھی لب دی نہیں رے گستان وچوں تے بابا پوت لب دے نیوں قبرس تان وچوں کہو لا الہ توتا بیٹھا بولے بیری تے تیمائی کانو جانیے ٹیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ اللہ اکبر کبیرہ میں شعر پڑھی جانا پریشان نہ یہ جی میرے بھائی نے بزرگ نے اللہ انہوں نے جزا دے اللہ 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 میں بات کر رہا ہوں اور رب العالمین جنہیں کو منگے گا انہیں تیرنا ناراض نہیں ہونا او دے کو نہ منگے گا اللہ یغضب ان ترکتا سوالہو تے رب دے کولو جدو سوال کرنا چھڑ دینا ہے اللہ تیرے تے ناراض ہو جاندہ ہے آئیے نا میں اگلے دن صحیح ترکیب و ترہیب پڑھنا سپیا تے گل بڑی کمال دی آمینہ دے لال دی حدیث میرے سامنے آئی کمال دی حدیث ہے اللہ دے نے جدو تیرتے آسان وقت ہوئے نا سوکھا ادو تو منو نہ پلائیں تے جدو تیرتے اوکھا وقت آئے گا میں رحمان تینو نہیں پلاوا گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ اسی اوکھے ویلے رب نو بڑا یاد کرنے بڑے سجدے لمے تے بڑا قرآن تے بڑیاں دعا جدو نکل جانے آہیا نے ہن تو کون تے میں کون وہ بولتے نہیں اس طرح ہے کہ نہیں اوکھے ویلے مسیت دا دروازہ نہیں چھڑ دے تے سوکھے ویلے مسیتے وڑدے نہیں اللہ دے نے سوکھے ویلے منو تو نہ چھڑ تے اوکھے ویلے میں تینوں نہیں چھڑاں گا اللہ اکبر توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانیے ٹیری تے ساڑھے حال نا بابے بلے شاہ دا اپنا گلو شاہ دی ایک منڈی لگ دی ہے ساڑھے علاقے پسرور دے نال ہی پرانا پسرور تو ناروال نو جائی اتھے 2008 دی گل ہے اتھے پانی آ گیا منڈی ہڑ آیا نا جو 2008 سیلاب آیا سی وہ نالا ڈے کے پرا وڑ گیا وہ پانی گلو شاہ دی منڈی لوکی کہن ہو بابے گلو شاہ نو کہو ہڑ روک کے کہنے لگے یہ نہیں روکدا کوئی ایک بابا بڑا کمال دا سی بابا جی تو تھوڑے ورگے انہیں کیا گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی پانی وڑ گیا ویچ چکھنڈی نی
انہیں دتیاں دکاناں تار نہیں ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے نہیں رہنا جدو ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی لڈو پیڑ جلیبیاں تریاں نی پر بابے ہرانا اٹھ کے ڈنگر رڑ گے سی کئی ہزار ایتھے نہیں رہنا تو او دیتے رکھ تسلانی جے دیوے تے دیندائی اللہ نی او دا کدی بھی نہ چھڑی پلانی تیرا ہو جائی گا بیڑا پار ایتھے نہیں رہنا اس واسطے میرے بھائیو اس رب دے کولو منگنا ہے او دے اگے جھکنا ہے او دے سامنے آن کے رونا ہے اینا راتاں دے اندر اللہ نو منا لے رب دے سامنے جھک جا اللہ دے سامنے آن کے رو لے ایتھے تھوڑا روئے گا مول بہتا ہی اوتھے بہتا روئے گا مول نہیں پینا ایتھے تھوڑا روئے گا نا ایتھے آنکھ چویں چو ایک قطرہ کڈنا ہے جڑا تیریاں پلکاں نہ لگدا ہے رب نے او جڑی جہنم دی آگے دریاواں سمندراں دے پانی پایا او دا ایک انگیارا نہیں بجھدا تے جدوں میرے کو آئے گا اے جڑا میرے کولوں ڈر کے قطرہ کڈے آئی میں دے نہیں تیرے تے جہنم دی آگ نو ٹھنڈا کر دینا وا سبحان اللہ تو آتے صحیح تیرے آن چ دیر ہے ساڑھے عطا کرن چ دیر نہیں تیرے معافی منگن چ دیر ہے ساڑھے معاف کرن چ دیر نہیں ایڈی چھیتی تے جہان بھی نہیں ماندا جیڈی چھیتی میں مان بیٹھا تو ایک کری آتے صحیح تیرے آن چ دیر ہے اللہ کہہ رہے ہیں تیرے آن چ تیرے منگن چ دیر ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا سنیے حضرت امام حسن بصری دے کول نا ایک بندہ آیا آندھا امام صاحب بارش نہیں پہ رہی اور لگی ہے تے رب کولو دعائی کر دیو تے کو وظیفہ دس دیو کہ بارش پہ بڑے پریشان ڈنگر جانور پریشان امام صاحب کہنے لگے جا کے استغفار کر ایک دوجہ بندہ آیا ان کے کہنے لگا حضرت میری اولاد کوئی نہیں انہیں سال شادی نہ ہو گئے نے تے دعا کر دے اللہ اولاد دے دے امام صاحب نے تمہیں جا کے نا استغفار کر تیجا بندہ آیا جی میرا مال کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں فرمایا تمہیں استغفار کر چوتھا بندہ آیا وہ آن کے آندہ ہے حضرت جی میرا تے باغ بھی سک گیا ہے میرا تے کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے فرمایا تمہیں جا کے استغفار کر ایک بندہ کول بیٹھا ہے آندہ امام صاحب مرزاں الگ نے تے سارے انو پوڑی کوئی دے چھڑی جے مرزاں الگ نے جے کہنے اب بارش نہیں تو ہاں گیا استغفار کر کہ گیا اولاد نہیں مال نہیں میرا کاروبار چلتا نہیں تو ہاں گیا استغفار کر پوری ایک کی بیماریاں الگ امام صاحب فرمان لگے میں اپنے کولوں پوری نہیں دیتی میں قرآن چو دیتی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ پاک فرماندے نے استغفار کریں گا میں آسمان تو می پا دیاں گا استغفار کریں گا اللہ فرماندے نے میں تینوں مال بھی دیاں گا اولاد بھی دیاں گا تے تیرے مٹی نو بھی سونا بنا دیاں گا استغفار دے 4 فائدے آئیے ہن پیغمبر دی حدیث کو پوچھئے کنے فائدے نے آقا فرماندے نے من اکثر الاستغفار من کلی ہم فرجا ومن کلی ضیق مخرجا جڑا بندہ استغفار کردا ہے اپنے گناہاں تو معافیاں منگدا ہے توبہ کردا ہے گناہاں تو استغفار کردا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے دیاں تنگیاں نو آسانیاں چ بدل دیندے نے اے دے غم تے مصیبتاں پریشانیاں چو ایویں کٹ دے نے جویں مکھن چو آسانی نہ وال کٹ لئیدا ہے تے تیسری گل اے وے رب رزقہ من حیث لا یحتسب اسی رزق اوتھوں دینے آ جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا یار اسی اگر رمضان دیا اینا راتاں چ رب کولو معافی نہ منگیے اور رب تے اینا غفور الرحیم ہے او 100 بندے دا قاتل ہے
کسی نے کہا بھی جا فلانی بستی جا کے نہ توبہ کر، ادھر نو جا رہا راہ ہی موت آ گئی، اجے انہیں توبہ کیتی بھی نہیں، 100 بندے دا قاتل ہے، پہلو 99 سن تے ملیا کسے نو جا کے کوئی لا علم بندہ ہی کو اج میں بابے پاؤندے نہیں پھرتے، انہیں کہا رب نو معاف کرے گا یار 99 بندے میں قتل کیتے نے، انہیں کہا توبہ توبہ 99 بندے قتل کر کے اجے بھی معافی منگنے ہیں، انہیں کہا چلو سینچری تے پوری کرو، انہیں ماری تلوار انہوں بھی اگے ٹپا دیا، انہوں نے کہا 100 دے پورا کرو 99 لئی پھرنا، پھر وہ گیا کسے کو نیک بندہ سی وہ عالم، یعنی کہ مسئلہ بھی کسی عالم کو پوچھیا کرو، ایویں جدے کو مرضی نہ پوچھیا کرو، قاری نسیم اللہ حجازی صاحب ورگا کو عالم دین سی، قاری سی، نیک سی، انہوں نے کہا جی حضرت میں نہ 100 بندہ قتل کیتا ہے، کو معافی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، او فلانی بستی اتھے چلا جا، اتھے تیری توبہ بھی پکی رہے گی تے تو اتھے ہی رہنا ہے، اتھوں نکلنا نہیں، جی اتھوں تو باہر نکلیا نا تینوں ہور کو محفل ملے گی پھر گناہ کرے گا، یہ ٹر بیا توبہ کرنے واسطے تے راچ موت آ گئی ہے، تے قرآن کی کہندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو توبو توبہ کر لو، توبتن نصوحا سچے دل نہ صاف دل نہ، تے کی ہوئے گا پھر عسى ربکم ان قریب تھوڑا رب ایو کفر عنکم سیئاتکم اللہ دنے ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار اللہ دنے ان قریب میں تیرے گناہ معاف کر دیاں گا، تیرے نام جنت الاٹ کر دیاں گا، گناہ معاف تے جنت الاٹ، پر جدو صاف دل لے کے آئے ہونے صاف دل لے کے جا رہے ہیں، راج موت آئی، آسمان تو فرشتے جہنم دے بھی آگے جنت دے بھی آگے، جہنمی کہنا اساں کھڑنا ہے، جنتی کہنا اساں کھڑنا ہے، اللہ نے ٹھہر جو ہے ٹھہر جو، یہ جدھر جا رہا سی نا ادھروں زمین ماپ لو، جدھروں کٹ ہوئے گی وہ لے جائے جی، تے حدیث دے الفاظ نے رب نے زمین نو آرڈر دے دیتا زمین نے سنگڑ جا، زمین نے سنگڑ جا، جنت دے فرشتے لے گئے، بیان کرن دا مقصد ہے کہ رب اینا غفور الرحیم ہے، اجے انہیں توبہ بھی نہیں کیتی، صاف نیت توبہ دی لے کے جا رہے ہیں تے اللہ نے انہیں گناہاں نو معاف کر کے جنت الاٹ کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم دی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وڈا پائی اتے رہندا ہے چھوٹا تھلے رہندا ہے، وڈا جڑا نیک بڑا ہے چھوٹا بدکار بڑا ہے دوویں سکے بھائی نے، چھوٹے نو وڈا سمجھانا بندہ بن جا نہ گناہ کرے اگر، لیکن چھوٹا گناہ کرن تو بعد نہیں ہوندا تے وڈا اتے تہجد پڑھدا ہے نوافل پڑھدا ہے، ایک دن نہ چھوٹے دے ذہن چاہیے یار میری بھی کوئی زندگی ہے، میں شرابہ پینا وا گناہ کرنا وا، میں نہ اج تو بعد پکی دل چ ارادہ کر لیا اج رات میں اتے جانا ہے، جو میرا وڈا بھائی کردا نا میں تے وہی اج تو بعد او ہی کرنا ہے، تے وڈے دے ذہن چان کے نہ شیطان نے پا چھڑیا تیری بھی کوئی زندگی ہے، زندگی تے اودی ہے جڑا تھلے شراب پین دیا، کیونکہ شیطان اتھے ہی پیندا نا جتھے مال ہوئے، آج جدے وہ اپنے بندے نے انہوں نے کی کہنا ہے، انہیں تو اتھے ہی ڈاکہ مارنا جڑا بہتا نیک ہے، انہیں پایا تیری بھی کوئی زندگی، اتلا ہن تھلے گناہ کرن آ رہا ہے تے تھلے آ رہا اتنے توبہ کرن جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتلے دا پیر تھڑکیا وہ پوڑیاں چ ڈگیا نکے دے اتنے روح دعاں دی نکل گئی، تھلے والا جنت چ جائے گا اتلا جہنم چ جائے گا۔
اگر وہ چاہے تے زندگی تے تہجد گزارا نو جہنم چ سٹ چھڑے ان کو پوچھنے والا ہے بولیے پھر ایویں اڑی کیوں کرنے ہیں امام احمد ابن حنبل قید رحمت اللہ علیہ بستی ایک گئے امام صاحب دے بارے تعارف ہے جی نا 4 بادشاہاں نے ماریا ہی حضرت امام احمد ابن حنبل 4 بادشاہاں کوڑے مارن والا تھک جاتا ہی پر کھان والا نہیں تھکتا ایک دن بادشاہ وقت جڑا چوتھا بادشاہ انہوں نے کہا مولوی تینوں اینی دیر ہو گئی ہے مار کھاندیا تو اپنی اڑی تو نہیں ہارتا تے تیری وقت کی ہے تیرے پیچھے بھی کو نہیں آتا تینوں چھڑاندا بھی کو نہیں تو کوڑے کھائی جانا تے کہنا قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ دی کلام ہے گل تے صرف اینی ہے تو کہہ دے مخلوق ہے ہی چھڑ دینے تے امام صاحب نے ایک تاریخی الفاظ کے فرمایا بادشاہ وقت تیری میری قدر دا پتہ ادھر لگنا جدن جنازے اٹھنے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دے نے بغداد دے چوک چ بادشاہ دی میت پئی ہے کوئی کندھا دین والا ہی کو نہیں یہ جدو مردے نے نا حکمران انہاں دا حال ویکھو کی ہوندا تے امام احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا 20 لاکھ بندے نے جنازے شرکت کی تھی جدو کوئی میڈیا نہیں سی کوئی اخبار نہیں سی 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو جدو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے آواز آئی اینوں تے معاف کر چھڑیا جنہ اجے دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر بھئی میتاں ہوندیاں نے جنہ دی وجہ تو جنازہ پڑھن والے بھی بخشے جان امام صاحب جا رہے نے ایک بستی دے وچ عشاء دی نماز ہو گئی کہن لگے چلو ایتھے میں لیٹ نا تے ہنے سویرے سفر شروع کران گے ہن رات تے پیدل سفر مسجد دا جڑا خادم سی انہوں کہن لگے بھی میں ایتھے ہی سونا ہے تو باہروں تالا لا کے ٹر جا وہ کہا مولوی صاحب میں نہیں تھانوں جاندا تسی باہر نکلو رات نوں کوئی نقصان ہو گیا تے میں کینوں کہنا تسی باہر نکلو پھر میں تالا لانا ہے امام صاحب کہن لگے میں مسجد سونا ہے وہ باہر کڈے امام صاحب اندر بہن مسجد دے دروازے تے اگوں دی نا ایک نان لان والا نان پائی جا رہا سی انہوں نے کہا کی رولا بھی تہاڈا کیوں لڑن ڈے انہوں نے کہا جی یہ گل ہے انہوں نے کہا مولوی صاحب چھڈو مسجد نوں تسی آئیو میرے نال وہ گھر لے گیا انہیں بستر لا دیتا وہ نان لاندا ہی سویرے جدوں انہیں آٹا گننا سی نا بیبیو دھیان نہ سنو ایویں بک بھر کے نا آٹے دی تے آندا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ پھر بک بھردا پھر آندا استغفر اللہ واتوب الیہ پھر بک بھردا آٹے نوں مکیاں دیندا بھی استغفر اللہ پیڑے کردا بھی استغفر اللہ روٹی پکاندا بھی استغفر اللہ روٹی لاندا بھی استغفر اللہ اودی استغفار دے شور نے امام صاحب نے جگایا امام صاحب آدھے ارے بھائی آ جڑا شور پائے دا کوئی فائدہ بھی آئی آدھا مولوی صاحب کو ایک فائدہ جی جدن دا میں ورد شروع کیتا ہے رب نے رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ تے کوئی دعا ایسی نہیں جڑی رب نے قبول نہ کیتی ہو اللہ نے میری ہر دعا قبول کیتی ہے ایک دعا رہ گئی وہ قبول نہیں ہوئی امید ہے وہ قبول کر لوے گا کیونکہ کوئی دعا نہیں رہی فرمایا مولوی صاحب تسی بڑے نیک بندے ہو تھوڑے چہرے دی روحانیت نورانیت دس دیئے بھائی ہے بھی تسی مسافر ہو لیکن تسی یہ دعا کر دے ہو فرمایا کیڑی دعا ہے فرمایا کرو گے پھر میں دسنا 10 کی دعا ہے آندہ مولوی صاحب کوئی دعا رہ گئی ہے کہ میں اللہ کے دعا کیتی سی اللہ منو اس وقت تک موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لا اللہ اکبر امام صاحب فرمان لگے تو احمد ابن حنبل نو کی کہنا بھائی کہنے لگا مولوی صاحب تو ہی نہیں جانتے امام صاحب آندے نے تو کہنا کی ہے مولوی صاحب اللہ دا بڑا پارا ولی ہے میں تے اودی اکھاں ویکھن نوں ترسدیاں نے میں کہ یا اللہ مینوں نہیں پتا کتے رہندا ہے میں تے کدے جا نہیں سکدا تے اللہ جے اونوں ہی لے تے تیرے خزانے دی کوئی کمی ہے امام صاحب اٹھ کے کہنے لگے چل تو تے نہیں آ سکیا میں آ گیا آ میرے سینے نہ لگ میں ہی احمد ابن حنبل تو لہٰذا میرے بھائیو استغفار دے فائدے ویکھو کنے نے توبہ دے کنے فائدے نے آج تو بعد 5 تسبیحاں نو اپنے تے لازم کر لو جویں نماز فرض ہے پہلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ بس یہ نہیں 100 دفعہ دوسری تسبیح استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 دفعہ تیسری تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ
چوتھی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پنجویں تسبیح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جاؤ دنیا دا کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جڑا نہ ہوئے تے منو پڑھ لیا جے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔